الله على مجمعين باليوم هذا لا قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين ووصف الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ خداوند اعلیٰ نے ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے نہیں خلق کیا جنات اور انسان کو سوائے اس کے کہ لفظ الا کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. عزیزان محترم، میں نے اپنی آیت کو اس لیے اس پہ موضوع دیا اس لیے کہ ماہ محرم الحرام کی مجلس برپا ہے اور ہر جگہ امام حسین کا سوگ منایا جا رہا ہے. لیکن عزیزان محترم، میں اپنے مجمع سے کہنا چاہوں گا کہ امام حسین کی عزاداری کے ساتھ ساتھ مقصد امام حسین کو بھی یاد رکھا جائے کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا. امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ نانا کا دین بچانا اور امت کی اصلاح کرنا. عزیزان محترم، نمازیں تب بھی پڑھی جا رہی تھی، روزے تب بھی رکھے جا رہے تھے، حج تب بھی ہو رہے تھے، لیکن لوگوں نے بڑی تبدیلیاں کر دی تھی. اس میں نشے کی عالم میں نماز کو پڑھانا اور اس کے بعد پیچھے مڑ کر پوچھنا کہ 2 رکعت کافی ہے یا اور پڑھا دی جائے، اس طرح سے دین اسلام کو پامال کیا جا رہا تھا. تو عزیزان محترم، محرم کا مقصد اور محرم کا پیغام فقط اتنا ہے کہ محرم صرف سیاہ لباس پہن لینے کا نام نہیں ہے. محرم صرف نظر و نیاز کرنے کا نام نہیں ہے، صرف حاضری کرنے کا نام نہیں ہے. محرم صرف مجلسیں کرنے کا نام نہیں ہے، جلوسوں میں شرکت کرنے کا نام نہیں. بے شک امام حسین کا غم منایا جائے، لیکن محرم ایک پیغام دیتا ہے، کردار بدلنے کا پیغام دیتا ہے. اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جیسے اپنے آپ کو حر نے تبدیل کر لیا کہ جو حر کل تک حر تھا آج اسے حر علیہ السلام کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. محترم، لہذا مختصر کر کے پیش کر دوں کہ ایام اعزا کا پیغام یہ ہونا چاہیے اور اس طرح سے ہم مجلسوں کو برپا کریں. کوشش یہ کریں کہ جتنے لوگ ہیں وہ فرش پر آ کر بیٹھیں، گلیوں میں نہ ٹہلیں، محلوں میں نہ رہیں، اس لیے کہ فرش امام حسین بڑی قسمت والوں کو ملتا ہے، بڑی نصیب والوں کو ملتا ہے. اللہ جانے کہ اس سال ہے یہاں پر، وہ اگلے سال کہاں ہوگا، وہ یہاں سے دوسری دنیا میں چلا جائے گا. عزیزان محترم، کم از کم اس کا لحاظ رکھ کر لوگ مجلس شرکت کریں مجلسوں میں کہ شاید یہ میری آخری مجلس ہو. اپنا ہر لمحہ آخری سمجھ کر جئیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. محترم، محرم کی پہلی تاریخ اور ہر جگہ مجلس برپا ہے. ادھر ہلال محرم فلک پر طلوع ہوتا ہے اور ہر جہاں سے ہائے حسین یا حسین کی صدا شروع ہو جاتی ہے. عزیزان محترم، اس غم کا کیا معجزہ ہے، کیا اعجاز ہے کہ وہ ایک بے کفن، تشنہ دہن، غریب الوطن، ایسا اعجاز ہے، ایسا معجزہ ہے اس غم کا کہ جو لوگ باہر پردیس رہتے ہیں وہ اپنے گھر ایام اعزا کرنے کے لیے چلے آتے ہیں. عزیزان محترم، پوری سال آدمی کہیں بھی رہتا ہے، لیکن جیسے ہی فلک پر چاند محرم کا نمودار ہوتا ہے ہر عزادار تڑپ جاتا ہے. عزیزان محترم، پوچھنے والوں نے پوچھا چھٹے امام سے کہ امام یہ بتائیے کہ جیسے ہی فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ فضا میں کوئی ایک خوشبو معطر ہو گئی اور فضا پہ غم سا طاری ہو گیا ہے. تو ہمارے چھٹے امام کہتے ہیں کہ تم نہیں دیکھ سکتے، ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جیسے ہی ہلال محرم فلک پر طلوع ہوتا ہے، ارے اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ امام حسین کا خون آلود کرتا فضا میں لہرا دو. وہ خون آلود کرتا کہ ارے جس میں تلواروں کے نشان ہے، ارے جس میں تیروں کے نشان ہے، ارے جس میں خنجر کے نشان ہے، جس میں نیزوں کے نشان ہے. اور مختصر کر کے پیش کر دوں، ارے وہ کرتا کہ جو امام حسین کے جسم سے کھینچ کے اتارا گیا. اجرکم اللہ، اسی حسین کا غم منانے کے لیے ہم ایک جگہ اکٹھا ہوئے ہیں. عزیزان محترم، دے لیجئے پرسا، ارے غریب زہرا کا پرسا، ارے شہزادی کونین کی خدمت میں پیش کیجئے. ارے اسی مجلس میں کہیں میرا وقت کا امام بھی گریہ کر رہا ہوگا. اجرکم اللہ، ارے میرے وقت کے امام کا گریہ کرنے کا زیارت نائیہ میں فکرہ ہے. میرا سلام ہو میرے جد مظلوم حسین پر، ارے کہ جس کے لب شدت پیاس کے سبب
सूख गए थे। अरे कभी वो सकीना के रुखसारों पर सलाम करते हैं, मेरा सलाम हो 4 साल सकीना पर कि अरे जिसके रुखसारों की रंगत करबला से कूफा, कूफा से शाम तक तब्दील होती रही। अजरकुमुल्लाह अज़ीज़ान मोहतरम, उसी इमाम का गम मनाने के लिए आए हैं। बस एक आखिरी जुमला सुन लीजिए और खत्म कर दी मैंने मजलिस। अज़ीज़ान मोहतरम, आप सुनते हैं ना कि इमाम हुसैन का लाशा घोड़ों की सुमों से पामाल किया गया। अज़ीज़ान मोहतरम, कोई ऐसे घोड़े नहीं थे, अरे घोड़ों की नालबंदी की गई है। इमाम हुसैन के लाशे को मिसमार किया गया। अजरकुमुल्लाह, अरे खुदा किसी बहन को यह मंजर न दिखाए, अरे जो जनाबे ज़ैनब ने करबला में देखा, अरे घोड़ों की नालबंदियां हुई, अरे इमाम हुसैन के लाश को अरे मिसमार कर दिया गया। अरे ज़ैनब चीखती रह गई, हाय मेरा माजाया, हाय मेरा भैया, भूखा प्यासा शहीद।